ناظرین، قومی مسائل کے حل اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور باہمی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں۔ حکومت تنہا تمام مسائل حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپوزیشن جماعتوں کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اسے گھمائیں اور تمام مسائل حل ہو جائیں۔ سیاسی بیانات اور بلند و بانگ دعوے اپنی جگہ، سیاسی رہنما جو کچھ کہتے ہیں وہ عوام کا لہو گرمانے اور انہیں اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی نئی حکومت آ جائے تو اسے بھی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس لیے بعض حلقوں کی طرف سے قومی حکومت قائم کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ایسی حکومت بنا لی جائے جس میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک طرف تو تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، دوسری طرف بلوچ رہنماؤں محمود خان چکزئی اور اختر مینگل نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ بلوچستان کے مسائل حل کے لیے بلوچستان کے ان سیاسی رہنماؤں کو ضرور بلانا چاہیے جو پاکستان کے وفادار ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف ہی اپوزیشن جماعتوں کو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بلانے کے حامی تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مطابق نواز شریف چاہتے تھے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما مل کر بیٹھیں، بات چیت کریں، تجاویز دیں، تبھی مسائل حل ہوں گے۔ ان کے بقول تحریک انصاف اس اجلاس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ نواز شریف کے بعد اب بلاول بھٹو کا بھی دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب میں تجویز دی ہے کہ حکومت کو دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، ان سیاسی جماعتوں کو شرکت کرنے کے لیے قائل کرنا چاہیے جنہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ حکومت میں شامل دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ یعنی نواز شریف اور بلاول بھٹو اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی آل پارٹیز کانفرنس کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ عید کے بعد احتجاجی تحریک اور اسلام آباد مارچ کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف احتجاج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا بھی اندیا دے چکی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان چکزئی بھی متحدہ اپوزیشن الائنس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کے بقول اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور تعاون اور احتجاجی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اپوزیشن کے ایک اور رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی لانگ مارچ اور سڑکوں پر احتجاج کرنے کے حامی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تو اپوزیشن کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے عید کے بعد احتجاج کے لیے ماضی کی طرح اسلام آباد آئیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے 3-4 دفعہ پہلے بھی اسلام آباد پر حملہ کر چکے ہیں، ان کا پرتشدد رویہ کسی کے فائدے میں نہیں۔ ایسی صورتحال میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا آخری وقت میں بائیکاٹ کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تو پی ٹی آئی پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہی 40,000 سے 45,000 دہشت گردوں کو لائے۔ آج جو سیکیورٹی حالات ہیں اس کی وجہ ان دہشت گردوں کو واپس لانا بھی ہے۔ حکومت میں بھی کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ ان میں وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی معافی کافی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ وفاقی وزراء کی طرف سے عمران خان سے بار بار صدقے دل سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزراء کے مطالبے پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی سے قربت کا عندیہ دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل شرکت کا اعلان کیا تھا، لیکن پارٹی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جس پر بیرسٹر گوہر نے بھی اجلاس میں شرکت نہ کی۔ اب تحریک انصاف کے ایک اور رہنما علی محمد خان نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں قومی سلامتی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی۔ عمران خان کو پے رول پر قومی سلامتی اجلاس میں لایا جا سکتا تھا۔ جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں ان سب کو اجلاس میں لانے کی ضرورت تھی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ وفاقی وزراء کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف کسی احتجاجی تحریک کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما اور محمود خان چکزئی کو یقین ہے کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے۔ فی الحال تو جے یو آئی نے عید کے موقع پر اپنے کارکنوں کو مولانا سے عید ملنے آنے کے لیے نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔
اس کی وجہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ JUI کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے کارکنوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ امن و امان کے حوالے سے نازک صورتحال کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان سے عید ملنے ڈیرہ اسماعیل خان آنے کی زحمت نہ کریں۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ان اطلاعات کے بعد کہ بعض سرکاری ملازمین حکومت سے مراعات اور فائدے بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف علیحدگی پسندوں سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، بلوچستان حکومت نے ریاست مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے اور اس سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ صوبائی حکومت نے تمام کمشنرز اور ضلعی افسران کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ایسے ملازمین کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد تنخواہ سرکار سے لے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر کے اپنی ذاتی رائے کو حکومتی پالیسیوں پر فوقیت دے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ہدایت کی ہے کہ بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ لازمی پڑھا جائے اور پاکستان کا قومی پرچم لہرایا جائے۔ جن اداروں کے سربراہان ان احکامات کی تکمیل نہیں کریں گے ان کا عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ان فیصلوں سے توقع ہے کہ ریاست کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے سے نمٹا جا سکے گا۔ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت آئینی پاکستان پر یقین رکھتی ہے۔ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں اور قوم پرست رہنما خود انتہا پسندوں اور کالعدم تنظیموں کے رویے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے سخت خلاف ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے والے محمود خان اچکزئی ہوں یا بلوچستان سے منتخب اراکین پارلیمنٹ، سب آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بلوچستان کو درپیش مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں جو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اس سے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی اور کوئی مشترکہ رائے عمل اختیار کیا جا سکے گا۔